نہیں چاہیے. ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے, اس کا کل کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. کل کو آج کل بینک کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لیٹس سے 22% کے اوپر آیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کل کو اسٹیٹ بینک اس کو 17% کر دے, اس کے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, یہ سارا کچھ. لیکن ایکچولی ایک بلڈنگ کو جا کے اس طرح تہس نہس کر دینا, جلا دینا, کور کمانڈر کی وردی جو کہ آج تک بھارتی فوج ہی حرکت نہیں کر سکی, ہاؤ کین یو کمپیئر. سرکار وہ جس کو اب جناح ہاؤس کہہ رہے ہیں, یہ اس جناح ہاؤس کی اپنی ہسٹری کیا ہے, وہ ہمیں آ کے ہمارے بڑے بتا سکتے ہیں یہ کس کا ہاؤس تھا, اور یہ نام اب دریافت ہوا ہے 70 سال کے بعد. ٹھیک ہے. صرف یہ کہ آپ ان شخصیات کو جس کے لیے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے مراد میرے وہ لوگ ہیں جو لوگ کے غیر سیاسی لوگ ہیں. اچھا, تو یہ نہ کریں قوم کے ساتھ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیٹس موو اہیڈ ناؤ. آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ آپ درس دیتے ہیں, آپ لیکچرز دیتے ہیں, ینگسٹرز کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, بہت فالوئنگ ہے آپ کی. ہاؤ ڈو یو سی دا نیکسٹ 5-10 ایئرز آف پاکستان؟ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں, پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں؟ دونوں. اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے ابھی مستقبل کافی دور تک تاریکی نظر آ رہا ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس امیر آدمی کی اولاد کی طرح کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی جو نالائق اولاد ہے وہ سب کچھ کھا کے ختم کر دیتی ہے, پھر ادھار کہیں سے پکڑتی ہے کہ چلو کاروبار کریں گے, کاروبار کی بجائے اس ادھار کو بھی کھا لیتی ہے. یہی کچھ ہم کرتے ہیں IMF سے یا سعودیہ سے یا چائنا سے. یہاں پہ کوئی کاروبار اس طریقے سے لگ نہیں رہا, اکانومی نیچے جا رہی ہے. ہمارے پاس اب پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وظائف کے اوپر اگر دوسرے ملکوں میں جا کے جابز کر کے وہاں پہ اچھا کوئی مقام بنا کے ریمیٹنس بھیج سکیں تو بھیج دیں. ادھر تو ان کو جابز نہیں مل رہی. یہاں پہ PhD لیول کے لوگ بھی ڈیٹا انٹری آپریٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یا آن لائن جو جابز والا معاملہ ہے, جس طرح بنگلہ دیش میں 6 ملین سے زیادہ لوگ آن لائن جابز کر رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ یہ سب کچھ اس ذریعے سے ہی کما رہے ہیں. تو اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال مجھے مستقبل قریب میں اکانومی ملک کی اتنی جلدی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم تو 2017 کی پوزیشن پہ جانے کے لیے بھی ہمیں کئی سال انتظار کرنا پڑے گا, ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. اور پالیٹکس والا معاملہ جو ہے وہ تو 500 سال تک بھی سدھرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جو آج کی جو یوتھ ہے اس کی پچھلے 10 سال میں جس طرح بھی بریڈنگ ہوئی ہے, جس نے بھی کی, سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایجوکیشنل دونوں, جی اس کی وجہ سے بھی ڈاؤن فال آیا ہے. جی, اسی کی وجہ سے آیا نا جی. پہلے ہی ہم جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے, اور پھر ہمیں جن چکروں میں انہوں نے ڈال دیا, اس کے بعد تو اب صورتحال ہمارے سامنے ہے, ملک کدھر جا کے گر چکے ہیں. اب تو آپ دیکھیں, کل میں دیکھ رہا تھا کہ 6 ہاسپٹل اسلام آباد کے ان کا بجٹ, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بجٹ نہیں دے سکتے. اب غریب آدمی کہاں سے علاج کروائے گا؟ اپنے بجٹ کے اوپر تو کوئی کٹ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, اپنا بجٹ ان لوگوں کا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 700 ارب تھا, اب وہ 2100 ارب ہو گیا. اور آج سے 10 سال پہلے جو ہماری تنخواہیں تھیں وہ تو آدھی ہو چکی ہوئی ہیں, اور باقی لوگوں کی فیسلٹیز بھی آدھی ہو چکی ہوئی ہیں. تو کٹ صرف عوام نہیں لگانا ہے, ان لوگوں نے نہیں لگانا. اکانومی کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا, someone actually told me, آپ کی سورس آف ارننگ کیا ہے؟ میری سورس آف ارننگ جو ہے وہ میری پینشن ہے, آلموسٹ 55,000 کے قریب, پلس میں نے اپنی جاب کے دوران اور پلس میری جو فیملی کی سیونگز تھی اس کو ملا کے اسلام آباد میں گھر بنایا تھا. اس کا آلموسٹ 40,000 کرایہ آتا ہے, اور یہ مل کے آلموسٹ بن گیا 90,000 95,000 بن گیا. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, میرے 2 بھائی انگلینڈ میں نیشنلٹی ہولڈر ہیں, اور وہ بھی گھر میں خرچہ بھیجتے ہیں میرے ماں باپ کو. تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. میرے پاس موٹر بائک ہے. آپ موٹر بائک؟ جی, ہمیشہ سے موٹر بائک ہے الحمدللہ. میں 19 گریڈ سے ریٹائر ہوں, لیکن آفس کی گاڑی تھی جو ہمیں وہاں پہ استعمال کے لیے ملتی تھی, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد تو میرے پاس موٹر بائک. 95,000 روپے کے اندر آپ کے سارے خرچے؟ جی ظاہر ہے, 95,000 تو میرا ہے نا, پھر میرے بھائی بھی بھیجتے ہیں, گھر ہمارا اپنا ہے, اور سولر بھی اللہ کے فضل سے لگوایا ہوا ہے. جی ہاں, 8 KVA کا سسٹم. اچھا, جو مجھے ریٹائرمنٹ پہ اکٹھا پیسہ ملا تھا اس میں میں نے ایک پلاٹ اپنی وائف کو گفٹ کیا, جو باقی بچے تھے اس میں نے سولر لگوا لیا. اللہ کا شکر ہے, میں نے اپنے میجر جو خرچے ہیں وہ مینیج کیے. پھر انجینئر میں اور دوسرے بندے میں فرق تو ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور جو ریسنٹلی آپ کا ایک بیان بڑا کنٹروورشل ہوا, وہ تھا عمران ریاض خان کے حوالے سے. جی, آپ نے ان کے اوپر کرٹیسزم کیا کہ جی ماضی کے اندر جو ہے وہ تمہیں فائلیں دکھاتے تھے اور تم چل پڑتے تھے, تم نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ اسی ٹائمنگ غلط نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ یہ بیان بھی پرانا ہے سر. کتنا پرانا؟ یہ بیان ہے اگست 2023 کا. اچھا, اور یہ چھوٹے ہیں اکتوبر 2023 کے اندر. یعنی اس وقت غائب تھے؟ ہاں جی, اس وقت وہ غائب تھے, لیکن یہ کچھ جو ان کے ساتھ ہوا
اسے تو میں کنڈیم کروں گا. میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا. میں نے کہا کہ جس طرح مراد سعید یا حماد اظہر یہ باقی لوگ ادھر ادھر ہیں, کچھ عرصے بعد سامنے آ جائیں گے. اس ظلم کے ہوتے ہوئے, جسے میں ظلم سمجھتا ہوں, جو اس بندے کی حالت ہے, مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ اس موقع کے اوپر میں یہ بیان دیتا. اور آپ نے بھی اپنے وی لاگ کے اندر یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ پرانا یا نیا ہے, لیکن اس موقع پہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, اس موقع پہ نہیں ہے, خدا کے لیے واللہ اس موقع کے بندہ غائب ہے تب بھی نہیں آنا چاہیے. نہیں ہو. دیکھیں بندہ جو غائب ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا نا غائب کس قسم کے لوگ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو آئیڈیا نہیں تھا. غائب تو اور لوگ بھی تھے. صداقت عباسی ہے, وہ آیا, وہ صحت میں ہے, ٹھیک ہے. صحت میں جی کیا ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے وہ صحت میں؟ وہ سرکار جب اس بندے کی حالت دیکھتے ہیں تو اس کو اتنی دیر تو آپ ویسے ہی گھر میں بیٹھ دیں تو آپ کو فیل اس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بندے کا چہرہ لٹکا ہوا ہے. ایک ہفتے میں ریکور ہو جائیں گے, لیکن عمران ریاض جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو مجھے آندہ کئی مہینوں میں ریکور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چلیں اس طرح بعد میں آتے ہیں. عمران ریاض والا پہلے کلیئر کر لیں کہ یہ بیان ان کی اس حالت کے اوپر میرا دماغ خراب تھا کہ میں اس حالت کو دیکھ کے اس طرح کا بیان کرتا. اور اس بیان کے اندر بھی میں نے 9 مئی کے حوالے سے وہی اپنا سٹانس لیا تھا جو ہمیشہ سے ہے. فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں, اور اگر بڑوں کو سزائیں نہیں دے سکتے, بچوں سے بھی درگزر کرو. وہ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا, اس وقت انہوں نے یوٹیلائز کیا, اور اب اس کو اس کے ساتھ لیٹ کر رہے ہیں. باقی جو پیکا آرڈیننس کے حوالے سے میرا ان سے اختلاف ہے, وہ تو 1.5 سال پرانا, جب وہ پہلی دفعہ اٹھائے جا رہے تھے نا, وہ چکر لگائے جا رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا تھا دیکھیں ابصار عالم اور اسی طریقے سے مطیع اللہ جان, یہ باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا نا, تو پیکا آرڈیننس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے. وہ تو آج بھی میری فون پہ ان سے جب بات ہوئی 1.5-2 ہفتے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ میں آج بھی پیکا آرڈیننس کو سپورٹ کرتا ہوں. محترم من اللہ صاحب اگر نہ اڑاتے تو آج کے ہی ایک صحافی اور اندر ہوئے ہوتے. تو یہ میرا ان سے اختلاف تھا, باقی کوئی ایسی بات نہیں. پھر میرا ایک سٹانس ہے, احمد میر صاحب کی طرح میرا سٹانس ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے, کہ اس کی وجہ سے ملک میں فوج کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کراچی سے لے کر KPK تک پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھتا ہے. ان کے بارے میں کوئی ایسی نفرت نہیں آنی چاہیے کہ ان کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے الزامات لگیں. اس طرح کے جو بندے آپ نے اٹھائے ہیں وہ کورٹس میں پروڈیوس کریں, ان کے اوپر مقدمات قائم کریں, ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. تو اس حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف تھا اس کو عمران ریاض خان صاحب سپورٹ کرتے تھے. تو یہ وہ ہمارے اختلافات ہیں, باقی کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں. اور اس حالت کے بعد تو یقین کریں کہ حقیقت بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ اس کی آواز سنی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور بے اختیار میری زبان سے بہت سخت الفاظ نکلے. کس کے لیے؟ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. اچھا, لیکن اب آپ کے معاملات ایٹ لیسٹ عمران کے ساتھ آر ریزالوڈ نہیں, میرے کبھی خراب بھی نہیں تھے. کامنٹ بہت ہارش تھا جی, بہت ہارش کامنٹ تھا. دیکھیں اس حالت کے بعد تو وہ کمنٹ صحیح نہیں تھے. میرے لیے تو سرپرائزنگ بات یہ, یو ایکچولی ویٹڈ کہ ان کی حالت دیکھ لیں. اگر تو عمران ریاض ہٹا کٹا باہر آتا تو پھر آپ کہتے ہیں ان کو میں نے ٹارگٹ نہیں, وہ ایک کوسچن ہوا تھا, ایک صحافی نے کیا تھا, اور وہ کرتے کرتے اس سارے معاملات آگے ہوئے. عمران کے ساتھ میری ڈاکٹرین اپنی جگہ موجود ہے. عمران کے ساتھ نظریاتی اختلاف میرا بھی ہے, وی آر پولز اپارٹ, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ نہیں کہوں گا کہ جناب آپ کو کیا ماضی کے اندر ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, نوئنگ کہ اس کے بیوی بچے جو ہیں اس وقت اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, پٹیشنیں ہوئی ہوئی ہیں کورٹ کے اندر, تو اس بندے کی بیٹھ کے برائی دیکھیں. وہ برائی جو ہے نا, وہ ایک صحافت کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ صحافت میں کیا انسان کو نارمز کا خیال رکھنا چاہیے, اس میں وہ چیز آ گئی, اور اس کا قطعاً مقصد اس کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. اگر یہ مقصد ہوتا تو میں ابھی بھی اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوتا. اور آج بھی ہمارا وہ جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. آپ کے خیال میں, آپ کی بات سے مجھے یہ لگا ہے نا, جو یو اسٹل اسٹک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ عمران ریاض جو ہیں وہ بیسکلی پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ایک کے ساتھ اٹیچ تھے, یا جی اٹیچ تھے, وہ خود مانتے کو لے کے چلتے تھے, وہ خود مانتے ہیں. لیکن وہ صرف ایک فرق کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اور وہ ایک پیج پہ تھے, میں نے ان کے لیے کام نہیں کیا, لیکن جو کچھ مجھے دکھاتے تھے میں انڈیپینڈنٹ تحقیق سے سمجھتا تھا کہ وہ صحیح دکھا رہے ہیں. اچھا, یہ اس کی تعویل کرتے ہیں, یہ اس کا پوائنٹ آف ویو. ہاں, اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے آپ کو بیان کر دیا. اور میں نہیں, بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتا, بالکل نیور, کبھی نہیں ایکسیپٹ کرتا. کیوں؟ ایک صحافی کا کام نہیں ہے کہ پولیٹیکل جلسوں میں جا کے وہ یہ تقریر کرے کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور اب آپ پہلے پہاڑوں سے ہم نہیں اترے, ہم ادھر سے آئے. یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کو صحافی رہنا چاہیے. صحافت کے ہاں, اگر وہ صحافت کو چھوڑ کے پولیٹیکل جماعت جوائن کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے, پھر تو جو مرضی. ہاں جی, ہاں, یہ اختلاف ہے, اصولی اختلاف ہے, وہی جو صحافیوں کا ہے. ہاں نہیں ٹھیک. آج کے دور میں, اس دور میں آپ کے خیال میں کوئی ایسے اینکرز اور جرنلسٹ ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں؟ میرا جو فیوریٹ ہے وہ تو شاہ زیب خان زادہ ہے. شاہ زیب یہ کر رہے ہیں؟ جی, شاہ زیب خان زادہ میرا فیوریٹ اینکر ہے. وہ دلیر آدمی ہے, بالکل ہے, اور اس نے نہیں دیکھا خان صاحب کا دور ہے یا بعد والا دور ہے, وہ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, لیکن میں جس طرح عمران کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن اس وقت لیتے تھے, آج اسٹیبلشمنٹ کی لائن کون لے رہا ہے؟
اب آپ نے کوئی میرے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہے, آپ نہیں لے رہے بات, میں نہیں لے رہا. چلو جو آپ جواب سننا چاہتے تھے میرا پٹھا بٹھا آتا نا. اس کی وجہ ہے کہ آپ نہیں لیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. میں آپ کو اس وقت بھی دیکھتا تھا, آج بھی دیکھتا ہوں. آپ کا اور میرا سیاسی مذہب اس حوالے سے ایک ہے کہ رول آف لا اور انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر لوگوں پہ برا وقت آئے تو آپ ان کے حق کے لیے بھی آواز اٹھائیں. صنم جاوید کے حوالے سے یا عمران ریاض خان کے وکیل کے حوالے سے جو آپ نے پوڈ کاسٹ کی, یہ میں نے آپ کی دونوں پوڈ کاسٹ پوری دیکھی ہیں. آپ نے یہ والی بھی, اور میرے دل سے دعا نکلی. یہ تو میں 3-4 بار دیکھوں گا اور اسے لرن کروں گا کہ کہاں میں نے چھکا مارا اور کدھر میں LBW ہوا. اچھا, اب وہ ویسے ہی آج جس دن ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو رہا ہے, تو آپ کا میری ہمدردیاں تو 100% انڈیا کے ساتھ ہے جب سے پاکستان آؤٹ ہوا ہے. اچھا جی, میں سب کانٹیننٹ کی ٹیموں کے جیتنے کے اوپر بہت خوش ہوتا ہوں, خواہ وہ انڈیا ہو, خواہ وہ افغانستان ہو, بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو. مجھے ان علاقوں کی, کیوں ہم لوگ ان کے غلام رہے ہیں جنہوں نے کرکٹ یہاں پہ انجیکٹ کی تھی. ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ان کو ہرائیں. تو میری ہمدردیاں تو انڈیا کے ساتھ ہیں. نہیں, لیکن آسٹریلیا نے تو نہیں کیا تھا نا. آسٹریلیا تو خود وکٹم تھا, لیکن الٹیمیٹلی وہ اسی گوروں والے سیٹ اپ میں آتا ہے. اچھا, ویسے آپ نے چلے ٹاپک چھیڑ ہی دیا, تو انڈیا کے بارے میں ہم پاکستان کی تھوڑی سی فارن پالیسی کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. بتائیں, ہم غلط ہیں یا دیگر غلط ہیں خطے کے حوالے سے؟ وہ بھی غلط ہیں, ہم بھی غلط ہیں. جی, کیا کیا غلطیاں؟ غلطیاں سٹارٹ تو ہماری سائڈ سے زیادہ چلے کر لیں. ہاں جی, تو اوورال یہ ہے کہ گریلا وار, کشمیر جہاد 48 میں ہو یا بعد میں جو ہو, اسلام کی روح سے بھی درست نہیں ہے. اور UNO کی جو پالیسیز ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد جو ملکوں کی باؤنڈریز بن چکی ہیں, اس اعتبار سے یہ والے کام غلط ہے. خواہ وہ بلوچستان میں کریں یا ہم کشمیر میں کریں. جو اب اس وقت پالیسی ہے پاکستان کی, یہی پالیسی ہماری پہلے ہونی چاہیے. تو کشمیر اسٹرگل کے اندر پاکستان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ پاکستان کو پولیٹیکلی تو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا, گریلا وار نہیں. اور اگر جنگ کرنی ہے تو اوپن ڈکلیئر کریں. سورۃ الانفال میں ہے کہ جس قوم سے معاہدہ ہو تم اس کے خلاف جنگ نہیں کرو گے جب تک معاہدہ توڑو نہیں. اچھا, گریلا وار آپ نہیں کر سکتے. اچھا, اور یہی نارمز ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل ملکوں کی باؤنڈریز بن چکی ہیں. اب آپ لوگوں سے اس طریقے سے ملک یا علاقے نہیں چھین سکتے کہ آپ آرمڈ کوئی کنفلکٹ کریں. میں پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ ہوں جو اس وقت وہاں کے کشمیری کر رہے ہیں, اور شاید بعض جو ہمارے پاکستانی ان کو یہ بات بری لگے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں. سب سے زیادہ ہمارے دعوت کا کام وہاں ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کا اڑتا تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کام ہوا. وہ لوگ وہ فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں جو کئی دوسرے ملکوں میں مسلمان حکمرانوں نے نہیں دی ہوئی اپنے لوگوں کو. تو وہ کافی حد تک سیٹسفائی ہیں. اس کو آپ فلسطین کے ساتھ اس اعتبار سے کمپیئر نہ کریں. ہاں, جو ہمارا پولیٹیکل سٹانس ہے وہ وہی ہے جو UNO والا ہے, لیکن بہرحال وہ اس حوالے سے اچھی زندگی گزارے ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی مقبوضہ علاقوں کے. تو سیم گوز فار افغانستان آلسو, وہاں پہ بھی آرم اسٹرگل جو وہ خود کریں, ہمیں نہیں سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل نہیں. میں تو افغان وار میں جو ویسی طالبان کی جی افغان وار میں خواہ ضیاء الحق صاحب نے جو کچھ کیا یا مشرف صاحب نے, یہ دونوں غلط ہوا. اور اس وقت پریکٹیکلی جو پلس ہے نا جی, جس طرح پاکستان کے لوگ انڈیا کی مودی گورنمنٹ سے نفرت کرتے ہیں, انڈین عوام سے نہیں, ان کی مودی گورنمنٹ سے, اسی طرح کی نفرت افغانستان کی عوام پاکستان سے کرتی ہے. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. تو آرم اسٹرگل کے حوالے سے تو پھر اس کے بعد یعنی بنگلہ دیش میں جو کچھ مکتی بہانی نے کیا پھر وہ بھی غلط تھا. جی غلط تھا, لیکن وہ غلطیاں, ان غلطیوں تک وہ کیوں پہنچے, ہم نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا. اچھا, ہاں, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ باجوہ صاحب نے خود بھی مانا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں اور گالیاں بھی سب سے زیادہ کھاتے ہیں. اگرچہ انہوں نے اسی تقریر کے اندر کوشش کی بلوچستان اس مسئلے کو, بنگلہ دیش والے مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے, لیکن وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. جتنے ریٹائرڈ فوجی آپ ان سے پوچھ لیں وہ مانتے ہیں کہ غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ جماعت BJP, نریندر مودی, ان کے بھی الیکشنز اب آنے والے ہیں. جو ایک صورتحال بن رہی ہے خطے کے اندر, آپ کو ماضی مستقبل قریب میں پاکستان اور بھارت کی کوئی اور جنگ ہوتی نظر آتی ہے؟ نہیں, انشاءاللہ امید ہے اب نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اب انڈیا نے کیا کرنا ہے پاکستان کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ایکسپلین کریں تھوڑا سا. ایکسپلین یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے کمزور کر دیا ہے ورلڈ پالیٹکس میں بھی, اکانومی میں بھی, اپنی غلطیوں کی وجہ سے. تو مرے ہوئے کو مار کے کیا کریں گے. اور میری تو دعا ہے کہ کانگریس کی حکومت آ جائے
وہ مسلمانوں کے لیے بہتر بھی ہے, ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز بھی, ان کا جو سیکولرزم والا ایشو ہے وہ بھی ایڈریسڈ ہے, وہ زبردست لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے. اچھا ویسے بہت خطرناک آپ کے اوپر ایک الزام سیکولرزم کا آپ نے بات کی, جی جی, یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے سیکولر؟ اگر اس کو آپ یوں سمجھیں جس طرح ہم کہتے ہیں اسلامک بینکنگ, اسلامک ڈیموکریسی, تو اسلامک سیکولرزم اس اعتبار سے ظاہر ہے جی, جب بینکنگ اسلامی ہے ٹھیک ہے, تو سیکولرزم ان معنوں میں نہیں کہ ڈینائل آف گاڈ, ان معنوں میں کہ آپ باقی لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل سے علیحدہ کر دیا ہے, جس کی مرضی وہ یہ راستہ اختیار کرے, جس کی مرضی وہ راستہ اختیار کرے. دس از سیکولرزم نہیں, اگر یہ دیکھیں نا وہی بات ہے نا, لیکن ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے نا اس نے سیکولرزم سے مراد لادینیت لے لی ہوئی ہے. وہ تو وہ دیکھیں غلط غلام ہو چکا ہے نا, مسکنسیپشن ہے نا. تو اس کو میں نے اس لیے پھر میں نے جملہ کیا بولا, اگر میں اسلامک سیکولرزم بولوں تو یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا, میں سٹارٹ لیتا ہوں اسلامک بینکنگ, اسلامک ڈیموکریسی اور اسلامک سیکولرزم. سیکولرزم آپ اب اس کو صرف اس لیے کہ کرٹیسزم نہ ہو آپ اسلامک کا لفظ بیچ میں ساتھ نہ لگائیں, مطلب اٹ از سیکولرزم. دیکھیں آپ مجھے کسی اور نئی دوزخ کے اندر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے, یو اسٹینڈنگ ود دیٹ. میں نے تو قرآن سے آپ کو بتایا نا, اسلامک سیکولرزم قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ تلوار کے زور اور پہ, آپ اس سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ کیا اسلامک سیکولرزم کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا چلے مجھے میں اس کے لیے پوری ایک پوڈ کاسٹ لادا ہوگی اگر اس ٹاپک کو چھیڑ لیا. اس کو اس طرح کرتے ہیں نا آسان الفاظ میں, آپ مجھے اسلامک سیکولرزم اور سیکولرزم میں فرق بتا دیجئے کیا ہے, اس طرح کر لیتے ہیں. اسلامک سیکولرزم وہ ہوتا ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے, اور جو پاکستان سے باہر ہو وہ دوسرے والا سیکولرزم ہوتا ہے. اچھا اس کو آپ یوں سمجھیں, ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں, میں ڈیموکریسی کو اسلامک نظام اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن میں بھی ہے, وہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے آپس کے معاملے جو ہے وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. نبی الاسلام بھی کثرت رائے کو ترجیح دیتے تھے حلال کے دائرے میں. اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں جی اسلام کے اندر ڈیموکریسی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور یہ مقبول جان صاحب جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ دوسری طرف ہے, اور میرا ان سے اختلاف ہے. کس طرف ہے؟ یعنی مولوی والی سائڈ کے اوپر. مولوی والی سائڈ؟ جی جی ہاں. تو بات یہ ہے کہ حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی, حرام کے لیے قرآن و سنت کو دیکھا جائے گا جو قرارداد مقاصد کے اندر موجود ہے, کہ آپ نے حرام کے معاملے میں قرآن و سنت کا فیصلہ کرنا ہے. حلال مثلا ہم نے افطار میں بریانی سرو کرنی ہے, چکن پلاؤ کرنا ہے یا چکن قورمہ کرنا ہے, اس میں آپ کثرت رائے کریں گے. ٹھیک. اور خنزیر کرنا ہے, اس پہ کثرت رائے نہیں ہوگی, اس کے لیے آلریڈی اسلام نے بتا دیا یہ حرام ہے. تو کثرت رائے سے اسی کو محدثین کے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جمہور محدثین کے ہاں یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے, جمہور محدثین کے ہاں یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے, یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. اس اعتبار سے میں اسلامک ڈیموکریسی